ہندوستان میں مسلمان معاشی اور تعلیمی چیلنجوں کے باوجود جمہوریت میں پراعتماد ہندوستان کی متنوع آبادی کے پیچیدہ نظام میں مسلم کمیونٹی ایک اہم اور متحرک عنصر کے طور پر کھڑی ہے۔ ہندوستان کے 1.4 بلین آبادی میں سے تقریباً 15% پر مشتمل ہندوستان میں مسلمان ایک ابھرتے ہوئے سماجی سیاسی منظرنامے پر گامزن ہیں۔ مختلف اقتصادی اور تعلیمی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود اس کمیونٹی کے اندر بہت سے لوگ اس جمہوری ڈھانچے کے بارے میں پرامید ہیں جو ہندوستان کی سیاسی شناخت کی وضاحت کرتا ہے۔ 1949 میں بنایا گیا ہندوستانی آئین اپنے تمام شہریوں کے لیے مساوات اور انصاف کا وعدہ کرتا ہے۔ بہت سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ آئینی ضمانت ہے، ان کے احساس اور مستقبل کی امید کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم اور ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے جس کے اندر وہ اپنے حقوق پر زور دے سکتے ہیں اور وسیع تر معاشرے میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کے ادوار کے باوجود ہندوستان میں مسلمان انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے لے کر سول سوسائٹی میں شامل ہونے تک جمہوری عمل بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے جمہوریت پر اعتماد کی ایک وجہ سیاسی عمل میں ان کی شمولیت ہے۔ ہندوستانی مسلمان تاریخی طور پر سیاست میں سرگرم رہے ہیں، جنہوں نے ایسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے مقامی اور قومی سطح پر اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کے کافی مقدار کے بارے میں بحث جاری ہے، سیاسی مشغولیت کمیونٹی کے مخصوص مسائل کو حل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ حالیہ برسوں میں کئی مسلم سیاسی تحریکیں اور جماعتیں ابھری ہیں جو زیادہ نمائندگی اور وکالت کی بڑھتی ہوئی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تحریکیں اگرچہ بعض اوقات رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہیں، مثبت تبدیلی لانے کی جمہوریت کی صلاحیت میں پائیدار یقین کو ظاہر کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی فراہم کردہ اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بار صرف گجرات کی 26 میں سے 25 سیٹوں پر ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے 35 مسلم امیدوار میدان میں ہیں۔ جمہوریت میں ان کے اعتماد کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کو اکثر اہم معاشی اور تعلیمی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ 2006 نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان میں مسلمان دیگر برادریوں کے مقابلے تعلیم، روزگار اور معاشی حیثیت میں پیچھے ہے۔ یہ صورتحال برقرار ہے قومی کے مقابلے میں مسلمانوں میں غربت کی بلند شرح اور تعلیم کے جوہر کے ساتھ بہت سے عوامل اس تفاوت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن میں معیاری تعلیم تک محدود رسائی، ملازمت میں امتیاز اور سرکاری شعبے کی ملازمتوں میں کم نمائندگی شامل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹارگٹ پالیسیوں اور جامع ترقی کے عزم کی ضرورت ہے، جس کی کچھ سیاسی رہنما اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں وکالت کر رہی ہیں۔ ان چیلنجوں کے جواب میں مختلف مسلم اقدامات اور سول سماجی تنظیمیں کمیونٹی کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مسلم تنظیموں کے ذریعے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کا مقصد پسماندہ طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح NGOs اور نچلی سطح کی تحریکیں مسلم کمیونٹی کے اندر غربت، صحت اور صنفی مساوات جیسے مسائل کو حل کر رہی ہے۔ یہ کوششیں مشکل حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کی لچک اور موافقت کی مثال دیتی ہیں۔ وہ انصاف اور مساوات کے جمہوری اصولوں کے لیے کمیونٹی کی وابستگی کو بھی اجاگر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب نظام کمزور نظر آتا ہے۔ اگرچہ چیلنجز باقی ہے، ہندوستانی مسلمانوں میں مجموعی جذبات امید پرستی کی طرف جھکتے ہیں۔ جمہوریت نمائندگی اور انصاف کے اپنے وعدے کے ساتھ ایک رہنمائی کی روشنی بنی ہوئی ہے۔ زیادہ مساوات اور موقع کے لیے جاری جدوجہد ایک وسیع بیانیے کا حصہ ہے جو ہندوستان کی مسلم کمیونٹی کی طاقت اور لچک کو واضح کرتی ہے۔ بالآخر جمہوری ڈھانچے کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل نظامی مسائل کو حل کرنے اور ایک زیادہ جامع معاشرے کو فروغ دینے کی اجتماعی کوششوں پر منحصر ہوگا۔ جب تک کمیونٹی جمہوری عمل میں مصروف رہے گی، ایک زیادہ مساوی مستقبل کی امید ہے جہاں معاشی اور تعلیمی چیلنجوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔